بقضائه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. فقط اللہ کی توفیق سے اور اس کی دی ہوئی صحت و عافیت سے ہم بحمد اللہ ماہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور اس کی رحمت بھری ساعتوں سے مستفید اور مستنیر ہو رہے ہیں. یہ فقط اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہے، ورنہ بہت سے ایسے ہمارے جاننے میں اطراف میں لوگ بھی ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے اور اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے، اور یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اس سال موجود ہیں آئندہ سال نہیں ہوں گے. تو کسی بھی شخص کو، بالخصوص مسلمان کے لیے، رب کی عطا سے، رب کی جانب سے ماہ رمضان میں عبادتوں کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی سعادت ہے. تو ان سعادتوں کو سمجھتے ہوئے عقل مند انسان وہی ہے کہ ماہ رمضان کے لمحات گناہوں میں نہ گزارے، اللہ کی بندگی میں اور اللہ کو راضی کرنے میں گزارے. اب ماہ رمضان کی ساعتیں کیسی بابرکت ہوتی ہیں، اس حوالے سے یہ چند احادیث ہیں جس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چنانچہ پہلی حدیث تو امام بیہقی کی ہے شعب الایمان سے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے روایت کرنے والے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للہ عز وجل فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطار الف الف عتیق من النار کلہم قد استوجبوا النار او کما قال. فرمایا اللہ عز وجل ماہ رمضان سے اور ماہ رمضان میں اللہ رب العزت ایسی برکتیں اور بخششیں عطا فرماتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ اپنے بندوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، جہنم سے آزادی دیتا ہے کہ جن کے لیے یہ طے ہو چکا ہوتا ہے، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أُوتِكَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنْهَا أَلْفُ أَلْفِ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا الْعَذَابَ أَوْ كَمَا قَالَ. اور جب جمعہ کا دن آئے تو عام دنوں میں تو صرف افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا ہوتی ہے اور جنت کی خوشخبری ملتی ہے.
جمعہ کے دن خاص طور پر یہ فضیلت اللہ نے دی کہ جمعہ کے دن ہر ایک ایک ساعت میں 10 ایسے بندوں کو دوزخ سے آزادی ملتی ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں ایسی فضیلت موجود ہو۔ علماء نے فرمایا ہر مہینے میں، ہر دن میں خاص ایام، خاص وقت ہوتے ہیں، مہینے میں خاص ایام ہوتے ہیں عبادت کے لیے، سال میں خاص راتیں ہوتی ہیں عبادت کے لیے جس میں عبادت کر لیں۔ جمعے کے دن خاص عبادت کے مواقع ہوتے ہیں، خاص عبادت کا وقت ہوتے ہیں۔ فرمائے لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک ایک ساتھ میں عبادت ہے۔ فرمایا روزے دار کا روزہ رکھنا عبادت ہے، روزے دار کا روزے کی نیت سے سحری کرنا عبادت ہے، روزے دار کا افطاری کرنا عبادت ہے، روزے دار کا افطار کے لیے تیاری کرنا عبادت ہے، حتیٰ کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، حتیٰ کہ روزے دار کی گفتگو عبادت ہے، روزے دار کا چلنا عبادت ہے۔ یہ سب حدیث ہے جو میں نے اختصاراً اجمالی آپ کو بیان کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص ساعت ہو عبادت کے لیے۔ فرمایا اس کی ایک ایک ساعت عبادتوں والی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک ساعتوں میں بخششیں رکھی ہے کہ ایک ایک ساتھ میں 10 جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے اور جنت کی بشارت ملتی ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں ناکام رہا۔ وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے، بد نصیب ہے، غافل ہے، جو اس مہینے میں بھی غفلتوں میں لگا رہا، اس مہینے کو بھی عام دنوں کی طرح ہی سمجھتا رہا۔ یہ دیکھیں یہ چند دن ہیں، یہ ایسے نکل جاتے ہیں، تو ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کیش کریں۔ اور کیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے ان دنوں میں رب کی بڑائی بولیں، رب کی عبادات کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تو آپ کیسے خوشی کا اظہار کرتے۔ اس کو امام سمرقندی نے لکھا تنبیہ الغافلین میں۔ فرماتے ہیں عن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ کان یقول اذا دخل شہر رمضان، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو آپ کہتے مرحبا بمطہرنا فرمضان خیر کلہ۔ تو جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ آ گیا وہ مہینہ جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ سے یہ طریقہ بیان کیا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا، اذا دخل شہر رمضان، جیسے ہی ماہ رمضان آ جاتا تو آپ کہتے مرحبا بمطہرنا، آ گیا وہ مہینہ جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، فرمضان خیر کلہ، رمضان تو پورے کا پورا خیر ہی خیر ہے۔ صیام نہاری ہی، اس کے دن میں روزہ رکھنا ہے، وقیام لیل ہی، رات میں قیام کرنا ہے، والنفقۃ فیہ، اور اس مہینے میں خرچ کرنا کالنفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ خرچ کرنے سے کوئی بھی خرچ کرنا مراد ہے، آپ اپنے لیے خرچ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کریں، انواع اقسام کے کھانے افطار کے لیے آپ سجائیں، خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، اڑوس پڑوس میں تقسیم کریں۔ ماہ رمضان میں نفقہ،
یعنی خرچ کرنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں علماء نے فرمایا لیسا علی الصائم حساب فیما طعم وشرب فی رمضان، ماہ رمضان میں روزے دار جو کھائے جو پیے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو ایک ایک تنکے کا حساب ہے نا۔ فرمائے ماہ رمضان میں روزے دار جو کھائے جو پیے اس کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں بندہ مومن جو خرچ کرے، اچھی صحیح راہ میں خرچ کرے، افطار کے حوالے سے، بندوں کو کھلانے کے حوالے سے، کسی کو لباس پہنانے کے حوالے سے، کوئی بھی عمل خیر کے لیے خرچ کرے تو اس کا حساب و کتاب اس طرح نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا، لیکن جہاں اجر و ثواب کی بات آئے گی تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد میں جانے کا اجر و ثواب۔ ایک حدیث، دوسری حدیث میں حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا مصباح الظلام صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبسطوا فی النفقۃ فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں خرچ زیادہ کیا کرو، فإن النفقۃ فیہ کالنفقۃ فی سبیل اللہ، اس لیے کہ اس مہینے میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی اس مہینے میں خرچ زیادہ کیا کرو۔ ہم تو کنجوس لوگ ہو گئے، ہمیں تو خود کا ہی پورا نہیں ہوتا کہ دوسروں کو خرچ کریں۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میرے خود کا پورا نہ ہو جائے میں دوسرے کے لیے خرچ نہ کروں، حالانکہ معاملہ الٹا ہے، جب آپ دوسرے کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کا پورا ہوگا، یہ الٹا ہے۔ جب آپ دوسرے کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کو پورا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کنویں کا پانی ہوتا ہے نا، جب تک آپ نکالتے رہیں گے اس میں سے کنویں سے پانی نکلتا رہے گا، اگر آپ نے اسے روک دیا تو پانی وہیں رک جائے گا۔ ایسی تھن کی بات ہے کہ جانور کے تھن میں دودھ ہے نا، روک دیں تو وہ وہیں رک جائے گا، نکالتے رہیں تو روز نکلتا رہے گا۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ آپ اسے دیتے رہیں گے تو آپ کا پورا نہیں ہوگا، کو پورا ہو کے بچے گا، لیکن آپ یہ انتظار کریں کہ جب میرا پورا ہو جائے تو دوسرے کو دے، تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کا دل تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر حرص اتنی بڑی وادی ہے کہ اس میں کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے چاندی کی 2 وادی مل جائے تب بھی اس کا پورا نہیں ہوگا، وہ کہے گا تیسری وادی بھی مل جائے تو میرے لیے بہتر ہو جائے۔ تو پورا ہو جائے گا جب خرچ کریں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ جب اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ اس کے صدقے میرا خود پورا کرے گا۔ جب اس طرح سے سوچیں گے نا تو آپ کے ہاتھ خود دوسروں کو دینے کے لیے آپ کی جیب کی طرف چلے جائیں گے، ورنہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جیب سے کسی دوسرے کے لیے رقم نکل جائے۔ شاید اسی وجہ سے جیب جو ہے نا وہ دل کے قریب ہوتے ہیں کہ اس کا دل سے بڑا تعلق ہوتا ہے نا، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی وسعت پر یقین رکھتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام کیجئے، ریاضتوں کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے اور کھانے کھلانے کا اہتمام کیجئے۔ خود بھی کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں، گھر والوں کو کھلائیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کھلائیں، تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے کھانے کھلانے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حساب اس طرح ہوگا کہ ماہ رمضان میں جو خرچہ کرے اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ ماہ رمضان میں دوسرے کے لیے خرچ کریں گے آپ کے لیے بھی خود بخود پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔